ہیومن رائٹس ویکے میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، ہیومن رائٹس میں آج ہم بات کریں گے جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں اور ان سوشل ایولز کے بارے میں جن کے اگینسٹ چلڈرن کو یا اسٹریٹ چلڈرن کو پروٹیکشن ہے، قوانین ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ ان قوانین پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا، اور وہ کون کون سے قوانین ہیں جو بچوں کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں، خصوصی سوشل ایولز کے ریفرنس سے، جو سماجی برائیاں ہمارے ہاں ہیں جس کا بچے شکار ہوتے ہیں۔ اسٹریٹ چلڈرن یا اسٹریٹ چائلڈ اس بچے کو کہتے ہیں جس کا کوئی گھر نہیں ہے، یا اگر کوئی اس کا گھر ہے تو اس کے اوپر اس کا جو والد ہے یا والدہ ہے یا اس کا کوئی گارڈین ہے، اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو وہ اسٹریٹ چائلڈ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے۔ اس وقت ایک ریسرچ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 40% جو بچے ہیں، جو کہ تقریباً کوئی جن کی ایج جو ہے وہ 18 سال سے کم ہے، اور وہ اسٹریٹ چلڈرن ہیں، تقریباً جن کی تعداد کوئی 4.5 کروڑ کے قریب بنتی ہے۔ اور یہ تمام اسٹریٹ چلڈرن جو ہیں بہت ساری برائیوں کا شکار ہیں۔ ان کے ذریعے بھیک جو ہے وہ منگوائی جاتی ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ جس چوراہے پہ، جس چوک پہ آپ کی گاڑی رکتی ہے، وہاں پہ بچے ایک دم سامنے آ جاتے ہیں اور وہ بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح ابیوز کا شکار ہیں، اسی طرح جبری مشقت لی جاتی ہے، اور ان سے وہ تمام ان ہیومن ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ ملوث ہے۔ جرائم پیشہ جو لوگ ہیں وہ ان کے ذریعے جرائم کرواتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات بھی ہمیں دیکھنے کو ملے۔ تو آئین پاکستان تو پروٹیکشن دیتا ہے۔ آئین پاکستان کا آرٹیکل 11 کہتا ہے کسی بچے سے بھی جبری مشقت نہیں لی جا سکتی۔ پھر اسی طرح آرٹیکل 14 جو کانسٹیٹیوشن کا ہے وہ کہتا ہے رائٹ ٹو ڈگنیٹی، آنر ہے کہ آپ کی عزت پہ حرف نہیں آئے گا اور کسی بچے کی عزت پہ حرف نہیں آ سکتا۔ پھر یہ ہے کہ آرٹیکل 37 ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو اسٹیٹ ہے وہ ایریڈیکیٹ کرے گی، ختم کرے گی تمام جو سماجی برائیاں ہیں جو ہمارے سماج میں ہمیں ملتی ہیں۔ لیکن حقیقت میں دیکھیں تو سماجی برائیاں جو کہ ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اسی جو اسٹریٹ چلڈرن ہے یا کہ سوشل ایولز کے حوالے سے اس وقت فیڈرل سطح پہ بھی لیجسلیشن ہے اور پروونشل سطح پہ بھی لیجسلیشن ہے۔ یعنی کہ آپ کو جیسے فیڈرل سطح کے اوپر آپ کو ملے گا نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ایکٹ ہے 2012۔ تو ہم نے انشور کرنا ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ بچے جو ہیں وہ کسی بھی جگہ اگر نگلیکٹڈ ہوں تو ان کو جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے وہاں پہ دیا جائے، اور وہاں پہ ان کی نورشمنٹ ہو، وہاں پہ ان کی ایجوکیشن ہو۔ پھر اسی طرح پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو پنجاب میں بھی ڈیسٹیٹیوٹ اینڈ رائٹ ٹو ڈیسٹیٹیوٹ نیگلیکٹڈ چلڈرن ایکٹ ہے، دا پنجاب ڈیسٹیٹیوٹ اینڈ نیگلیکٹڈ چلڈرن ایکٹ 2010 میں یہ آیا قانون، اور اس سے پہلے بھی دا چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ ہے 2010۔ یہ دو قوانین ہیں۔ اسی طرح کے پی میں بھی چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ ہے، اسی طرح سندھ میں ہے، الغرض تمام صوبوں میں بھی 18ویں ترمیم کے بعد اپنے اپنے لاز ہیں، اور ان لاز کی روشنی میں جو ہے وہ بچوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اسی طرح نگلیکٹڈ ہیں، بچے جو ہیں ان کا اسی طرح کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا۔ تو لگتا یہ ہے کہ قوانین تو ہیں اپنی جگہ کے اوپر، لیکن ان قوانین پر عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہے، اور وہ ارباب اختیار جن کے ہاتھ میں ان قوانین کی عملداری ہے وہ صحیح معنوں میں کام نہیں کرتے اور اس پر عملداری نہیں کرتے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں تو بہت سارے جب ریپ کے کیسز ہوئے بچوں کے اگینسٹ، تو زینب قتل کیس ہوا، اور زینب کے قتل کیس کے بعد جو ہے وہ زینب الرٹ اینڈ رسپانس اینڈ ریکوری ایکٹ 2020 آیا 2020 میں، کہ انشور کیا جائے گا کہ کوئی بھی بچے کا مسنگ جو ہے وہ اس کی 24 گھنٹے کے اندر
سرویلنس ہوگی اور اس کو انشور کیا جائے گا کہ وہ کہاں پہ ہے اور اس کو پکڑا جائے گا اور اس کی رپورٹ باقاعدہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو دی جائے گی، کیونکہ اس ایکٹ کے نیچے پورا ایک اسٹیبلشمنٹ قائم ہے۔ لیکن ہمارے سامنے ہے، آج چوتھا روز گزر چکا ہے اور جو دعا بچی کراچی کی فیملی کی، جو گھر سے کے باہر سے وہ اغوا ہوئی اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا، 13-14 سال کی بچی، کتنا ظلم ہے، کتنا ستم ہے۔ تو قوانین کہاں پہ ہیں؟ قوانین موجود ہیں لیکن اس کے اوپر عمل داری کیوں نہیں؟ کیا میں نے نہیں دیکھا کہ پرائم منسٹر کا اس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ آیا ہو دعا کا کہ اس کو ریکور کیا جائے فوری؟ حالانکہ زینب الرٹ ایکٹ جو ہے 2020 وہ خود کہتا ہے کہ وہ اتھارٹی جو ہے وہ پرائم منسٹر کو رپورٹ دے گی اس ایکٹ کے تحت جو اتھارٹی بنی ہے۔ تو یہ صورتحال تو بہت ہی دکھ والی ہے، تکلیف والی ہے۔ اس صورتحال کے اندر پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ آخر کیوں قوانین ہونے کے باوجود جو ہے وہ ہمارے بچے جو ہیں اغوا ہوتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ قوانین ہونے کے باوجود جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ سوشل ایولز کا شکار ہیں، سماجی برائیوں کا شکار ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ قوانین ہونے کے باوجود جو ہے وہ بچے جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہیں اور ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ان کی کیوں نہیں تربیت ہو رہی اور کیوں ان کو نہیں لے کے جایا جاتا؟ تو ان ساری باتوں کا بڑا سادہ سا جواب ہے کہ ہمارے ہاں جو ارباب اختیار ہیں، جن کے پاس حکومت ہے، جسے ہم اشرافیہ کا نام دیتے ہیں، یہ اس کی ترجیح ہی میں نہیں ہے کہ وہ اسٹریٹ چلڈرن کا خیال رکھے گی، وہ بچوں کا خیال رکھے گی۔ وہ ان کے تو اپنے ہی بچے جو ہیں، چونکہ چھٹیاں سوئٹزرلینڈ میں گزارتے ہیں، امریکہ میں گزارتے ہیں اور وہ ہر طرح سے پروٹیکٹڈ ہیں، تو ان کو قوم کے بچے ان کے بچے نہیں ہیں، یہ المیہ ہے ہمارے ہاں۔ اور دکھ اس بات کا بھی ہے کہ قوم اس چیز کو نہیں سمجھ رہی کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کی حفاظت کریں گے، وہ ہمارے بچوں کی حفاظت نہیں کریں گے۔ ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت خود کرنا ہوگی، ہمیں اپنے بچوں کا مستقبل خود بنانا ہوگا، ہمیں اپنے بچوں کو راہ خود دکھانا ہوگی، ہمیں ہمت کرنا ہوگی، ہمیں اس ماں کو بچانا ہوگا جو نہر میں کود جاتی ہے، ہمیں اس بچے کو بچانا ہے جس کا مستقبل یہ سماج طریق کر دیتا ہے، ہمیں اس بچے کو بچانا ہے جو بچہ اپنی تعلیم پوری نہیں کر سکتا اور اسے ظلم و ستم کا، وہ ابیوز کا شکار ہے۔ وہ تو اینجل ہے، وہ تو فرشتہ ہے جو آیا ہے ہیون سے، جنت سے، اور اس سماج نے اس کو پلیوٹ کر دیا ہے، اس کو گرد آلود کر دیا ہے۔ اس کو تو خبر ہی نہیں ہے کہ اس کو تو زندگی کا ہی نہیں پتا چلتا، کم از کم 18 سال تک تو اس چیز کا ہی علم نہیں ہوتا کہ وہ اس کی زندگی ہے کیا، وہ کہاں سے آیا، کہاں سے اس کا جائے گا، کیا اس کا پرپز ہے زندگی کا۔ اس کو تو زندگی کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو یہ کون کرے گا؟ یہ صرف اور صرف قوم کو کرنا ہوگا، قوم کو اس کے لیے نکلنا ہوگا اور آواز بلند کرنا ہوگی اور اپنے بچوں کے لیے نکلنا ہوگا۔ یہ اشرافیہ ہمارے بچوں کا خیال نہیں رکھے گی۔ ہیومن رائٹس سے مجھے اجازت دیجیے گا۔ جانے سے پہلے ہیومن رائٹس پی کے کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ یہ آپ کی آواز ہے۔ والسلام۔